نہیں ہونا چاہیے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیا. میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. یورپ میں کل شب دہشت گردی کا ایک اور بھیانک واقعہ ہوا ہے. دنیا میں پہلی بار ٹرک دہشت گردی کے لیے استعمال ہوا ہے, اور یہ ہوا فرانس, جنوبی فرانس کے شاحلی شہر نیس میں, جہاں کل رات تقریباً 11 بجے قومی دن کی تقریبات کے بعد لوگ جشن منا رہے تھے. فائر ورکس ختم ہوا تھا کہ اچانک یہ ٹرک سامنے آیا اور اس نے ان لوگوں کو روندنا شروع کر دیا. پوری سپیڈ سے اس ٹرک کا ڈرائیور اس کو چلاتا گیا اور تقریباً 2 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اس ساحلی پٹی پر, اس سڑک پر اس نے لوگوں کو روندا, جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے, اور جن کو یہ ٹرک روندا چلا گیا. اس کا ڈرائیور لوگوں پر گولیاں چلاتا گیا اور ان کو روندا چلا گیا, اور اس کے ساتھ ہی فرانس میں دہشت گردی کی ایک اور بھیانک واردات کا باب رقم ہوا. اور فرانس, جو کہ پیرس میں نومبر ہونے والی دہشت گردی کا سوگ منانے کی تیاری کر رہا تھا, اگلے 10 دن میں وہاں فیصلہ ہوا کہ اب اس سوگ کو مزید توسیع کر دی جائے اور مزید 90 دن تک اس سوگ کو منایا جائے. آج کے اس واقعے میں بتایا گیا کہ اس میں ملوث ہے فرانس کا ہی شہری, اس شہر نیس کا ہی شہری, یہی کا پیدائشی محمد لہواج بو حلال, جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس تیونس کی بھی سٹیزن شپ ہے, لیکن بہرحال یہ فرانس کا ہی شہری ہے. دہشت گرد نے فائرنگ بھی کی, پولیس کی گولیوں سے بعد میں یہ مارا گیا. اس ٹرک سے بم اور اسلحہ بھی ملا, مگر اس وقت جب یہ یورپ کی تاریخ کی ایک اور دہشت گردی کے واردات مکمل کر چکا تھا. چوراسی لوگ اس میں اپنی جانیں کھو بیٹھے, جس میں بچے بھی شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں, اور عینی شاہدین کہتے ہیں کہ 20 لوگ جو کہ زخمی ہوئے, ان کا خون چاروں طرف پھیلا ہوا تھا. اسپتال فوری طور پہ اسی علاقے میں بنایا گیا, ایک ہوٹل میں اسپتال کو عارضی طور پہ قائم کیا گیا, اور پھر ایمرجنسی نافذ کی گئی نیس کے شہر میں, اور فرانس میں سوگ کا آغاز ہوا. عینی شاہدین جو اس واقعے پہ وہاں موجود تھے, جو بچ گئے, انہوں نے بتایا. وہاں لوگ زمین پر گرے ہوئے تھے, ہاں صرف لوگ زمین پر تھے. میں وہ منظر دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا. میں آسمان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. میں نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا. وہ منظر تکلیف دہ تھا, بہت تکلیف دہ. وہاں لوگ خون میں لت پت تھے, لوگ رو رہے تھے, ہر طرف لوگ خون میں نہائے ہوئے تھے. یہ بہت افسوسناک ہے. ہم یہاں پر بہت کم سیکیورٹی دیکھتے ہیں, بہت کم فوج دیکھتے ہیں. پولیس والے صرف چند ہی مشین گن کے ساتھ نظر آتے ہیں, وہ ادھر ادھر دیکھتے تک نہیں ہیں, اور وہ زیادہ تر آپس میں بات چیت کرتے, صرف چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. صدر نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تقریر کر کے ایمرجنسی اٹھانے کا اعلان کیا, جو کہ یقیناً ایک بڑی غلطی تھی. اس ٹرک نے رکاوٹیں کیسے پار کر لیں؟ پولیس کی گاڑی بڑی آسانی کے ساتھ سامنے آ
सकती थी اور اسے روک سکتی تھی. پولیس کار کو اس ٹرک کو روکنا چاہیے تھا. فرانس کے وزیر اعظم نے اپنی قوم کے سامنے اقرار کیا فرانس جو مشرق وسطیٰ میں جاری چپقلش میں اور خونی جنگ میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اب دہشت گردوں کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ بن چکا ہے، دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. ہم فرانس کی عوام سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہار نہیں مانیں گے. فرانس دہشت گردوں کی دھمکیوں کے آگے جھکے گا نہیں. ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں اور فرانس کو اب دہشت گردی کے ساتھ جینا ہوگا. ہمیں ایک ہونا ہوگا. ملک کے صدر کی جانب سے یہی پیغام ہے کہ متحد ہو جائیں اور ساتھ مل کر ضبط کا مظاہرہ کریں. اس شہر نیس میں جہاں دہشت گردی کا یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر اس شہر میں پاکستانی بھی مقیم ہے، اور جس وقت یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا وہاں پر ایک پاکستانی سے ہم نے رابطہ قائم کیا. مظہر چوہان، وہ نیس میں ایک ریسٹوراں چلاتے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہاں تھے چوہان صاحب آپ جس وقت یہ واقعہ ہوا، اور کیا واقعہ تھا یہ؟ ہم اس وقت کام پہ تھے ریسٹورنٹ پہ، تو تقریباً فون آیا پہلے ایک لڑکے کا کہ نیس میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ریسٹورنٹ بند کرنا پڑے گا کیونکہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے، تو مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کلائنٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ پلیز مطلب بل دیں اپنے، تو یہ واقعہ ہو گیا. اور لوگ یہاں پہ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں ہر چیز کو. انہوں نے کوآپریٹ کیا، بل دیے اور وہ چلے گئے، اور ہم لوگوں نے ریسٹورنٹ. تو آپ کے پورے علاقے میں سناٹا ہو گیا. اس کے بعد ذرا علاقے میں ایک ظاہری سی بات ہے کہ خوف و ہراس پھیل گیا. لوگ جو ہے وہ سب مطلب بھاگے اپنے گھروں کو، جو بھی کسی کا ٹھکانہ تھا اس طرف جا رہے تھے. ہم لوگ بھی گھر کو چلے گئے، اور لوگوں نے مطلب بہت ہی زیادہ اس کی وجہ سے ایک ہوتا ہے نا کہ خوف کی فضا تھی رات کو. اور پولیس نے بھی لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ گھروں سے باہر گھروں میں ہی رہیں، اور لوگ رات کو تقریباً ساری رات ہی گھروں سے باہر نہیں نکلے. اور صبح ابھی اب نارمل ہو رہی ہے زندگی جو ہے تقریباً. اور آپ کا ریسٹورنٹ کھل گیا ہے آج؟ جی ریسٹورنٹ کھلا ہے، مطلب ایز یوزول جو ہم لوگ صبح آ کے کھولتے ہیں کھلا ہے ریسٹورنٹ. لوگ آ رہے ہیں روٹین کے، لیکن وہ پہلے والی بات تو ظاہر ہے 1-2 دن لگیں گے تھوڑا لوگوں کے ذہن سے یہ چیز ہٹنے میں. سب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ اس طرح کا نہ تو پہلے کوئی واقعہ سننے میں آیا یہاں پہ فرانس پورے میں، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا پہلے وہ انسیڈنٹ ہوا ہے. پہلے پیرس میں ہوا تھا، وہ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی ہوگا. نیس میں نہیں ہوا تھا، پیرس میں بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. اور صرف چند ماہ پہلے نومبر میں ایک بھیانک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا. فرانس کی اور یورپ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس میں تقریباً 190 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. وہ حملہ آور بھی سب کے سب فرانسیسی شہری تھے. آج پیرس میں یعنی کہ فرانس کے دارالحکومت میں کیا سچویشن ہے یہ جاننے کے لیے ہم پیرس جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور پیرس میں مقیم پاکستانی موجود ہیں. جناب حبیب الرحمان ہے جو وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. کیا رد عمل ہے آپ کے اس شہر میں جو کہ ابھی 6 ماہ پہلے دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ جھیل چکا ہے؟ پیرس، فرانس بھی اس وقت ابھی تک سوگ میں تھا اس واقعے کے کہ یہ واقعہ ہو گیا. جی پیرس میں جو ہے نا جو گزشتہ سال کا جو واقعہ ہوا تھا گزشتہ سال کے آخر میں، اس کے بعد ویسے ہی فرانس میں جو ہے ماحول بڑا ٹینس تھا. مختلف گرفتاریاں بھی ہو رہی تھی جو ہے نا دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو ابھی جو ہے نا ایک اور واقعہ ہو گیا ہے فرانس کے جو ہے نا ایک بڑے شہر میں. پاپولیشن کے اعتبار سے جو ہے نا یہ فرانس کا 5واں بڑا شہر ہے. تو ڈیفینیٹلی اس نے جو ہے نا فرانس میں ایک ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا کر دی ہے. پاکستانی کمیونٹی بھی ہے نا فرانس میں بھی ہے، اور اوبیسلی پیرس میں بھی ہے. پاکستانی کمیونٹی جنرلی آپ کی جو معلومات ہے وہ کیا فیل کر رہی ہے؟ ایک تو میں آپ کو یہاں پہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی وہ کسی طرح آج تک جو ہے نا کسی بھی اس طرح کے واقعے میں جو ہے نا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی جو ہے نا ان کی طرح کی انوالومنٹ سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ ہمارے لیے تو کسی حد تک تسلی بخش ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ریسزم میں جو ہے نا اور تعصب میں اضافہ ہو سکتا ہے. گویا کہ فرانس کی حکومت جو ہے نا سرکاری
सतह पर इस तरह की कोशिशें करती है कि यहाँ पर किसी किस्म का तासब पैदा ना हो, रेसिज्म पैदा ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो है ना यहाँ की जो पब्लिक है उनमें जो है ना मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत में इजाफा हो सकता है। और मुसलमानों के सिलसिले की इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है, वो किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इस पूरे माहौल में दो इंतहाई संगीन वाक़यात हो चुके हैं जिसमें फ्रांसीसी मुसलमान ही बहरहाल इन्वॉल्व है, लेकिन अब मुसलमानों की का रद्द-ए-अमल क्या है? देखें, फ्रांस में जो है ना जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी एग्जैक्ट तादाद तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये अकलियत में डेफिनेटली अकलियत में है, लेकिन इनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पर मुसलमान जो है ना अरसा दराज से यहाँ पर मुकीम है। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जहाँ मुश्किलात पैदा होती है वहाँ पर यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो फ्रांस में अच्छे तरीके से इंटीग्रेट भी है और इनकी खुशी में, इनकी गमी में भरपूर तरीके से जो है ना वो कंट्रीब्यूट भी करती है। तो डेफिनेटली फ्रांस का जो मुसलमान है वो भी इस वाक़े से परेशान है और सोग में है, और फ्रांस की जो हुकूमत है या फ्रांस की फ्रेंच सोसाइटी है उसके साथ जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना यकजहती कर रहा है इस तरह सा कि वो इस तरह की कैफियत है कि वो खुद भी अपने आप को जो है ना फ्रांसीसी समझते हैं और यहाँ के अमन के लिए वो भी किरदार अदा करते हैं। उनकी भी ख्वाहिश है कि यहाँ पे अमन कायम रहे, इस तरह के वाक़यात ना हों। फ्रांस में बहरहाल सूरत हाल पिछले 2 सालों में काफ़ी ख़राब हुई है। चौथा बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है जो कि फ्रांस में हुआ है। वो मुल्क जहां पर दहशतगर्दी का दूर दूर तक सामना नहीं था। 4 इंतहाई बड़े यूरोप की तारीख के सबसे बड़े दहशतगर्द हमले फ्रांस में हो चुके हैं और फ्रांस के बिल्कुल हमसाये में बेल्जियम में ब्रसल्स में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ अब से चंद माह कबल। और इस किस्म के वाक़यात यूरोप में नहीं होते थे, लेकिन यूरोप में दहशतगर्दी के ये मुसलसल वाक़यात गो के करने वाले जो दहशतगर्दी के हालिया बड़े वाक़यात हैं इसमें मुलव्विस मुसलमान बताए जाते हैं, मगर ये वो मुसलमान हैं जो यूरोप में ही पैदा हुए, जो यूरोपी हैं। फ्रांस में होने वाले वाक़यात में फ्रांसीसी शहरी हैं, बेल्जियम में होने वाले वाक़यात में बेल्जियम के शहरी थे, स्पेन में होने वाले वाक़यात में स्पेन के शहरी थे। ये हैं मुकामी शहरी और ये मुकामी दहशतगर्दी है, होम ग्रोन टेररिज्म है जो मुल्क के अंदर पैदा हुई है उसके अपने बाशिंदों में। और ये इत्तफाक की बात बहरहाल है कि ये सब मुसलमान हैं, लेकिन अब यूरोप मगरिब अपने इन शहरियों के हाथों दहशतगर्दी के इन वाक़यात से, दहशतगर्दी की इस फिजा से कैसे निमट रहा है। इस किस्म का एक वाक़या हालिया महीनों में हमने अमेरिका में भी देखा है। ये हम पूछते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर इफ्तिखार मलिक ने जो तारीख और सियासियात पढ़ाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और बाथ यूनिवर्सिटी में भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। आप फरमाइएगा, आप तारीख और सियासत के तालिब इल्म उस्ताद दोनों हैं। ये जो यूरोप के अंदर इस वक्त उसके अपने शहरी चाहे वो मुसलमान हैं वो दहशत गर्दी पर आमादा नजर आते हैं, इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, क्या इसका आप इसकी ओवरऑल क्या मुहर्रिकात आप समझते हैं और कितना सीरियस ये सिचुएशन है, क्योंकि ये होम ग्रोन टेररिज्म है और यूरोप में है पूरे में मौजूद? मेरा ख्याल है जी बहुत समझ आता है और ये वो लोग हैं जो इमिग्रेंट्स नहीं है जो वाक़यात कर रहे हैं। उन्होंने लंदन में किए 7/7 में, जुलाई 2007 में, उन्होंने पेरिस में 1.5 साल पहले किए, फिर ब्रसल्स में किए, आज नीस में किया। ये ज़्यादा लोग यहाँ की पैदावार है, उनके आइडेंटिटीज़ के इश्यूज़ हैं, उनके आइडेंटिटीज़ के इशू, उनके फॉरेन पॉलिसी और गवर्नमेंट्स के खिलाफ ग्रज, उनके इकनॉमिक इश्यूज, ये सारे मिल गए हैं। और उसमें मेरे ख्याल में मगरिब की जो हुकूमतें हैं और मगरिब के जो थिंक टैंक्स हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि एक तो ये है कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मुल्क कौम को साथ को ले जाना चाहिए, और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि इकनॉमिक और सोशल इंटीग्रेशन नहीं है। बरतानिया में मेरे ख्याल में काफ़ी इंटीग्रेशन है, कुछ हद तक जर्मनी में हुई है, लेकिन फ्रांस और कुछ ममालिक में इवन 2-3 जनरेशंस के बावजूद मगरिब के लोग जो यानी मुसलमान मगरबी अफ्रीका के जो लोग हैं उनमें अभी तक बहुत हाई रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का। वो सोशल अचीवर्स नहीं है, उनमें सोशल अचीवमेंट होनी चाहिए। अब लंदन का तो मेयर एक मुसलमान बन जाता है, वो एक रोल मॉडल है, लेकिन आप फ्रांस में देखें, आप बेल्जियम में देखें या इवन जर्मनी में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ कोई आपको मुसलमान रोल मॉडल नहीं मिल रहा है। यहाँ मुसलमानों की दुकानें हैं, मुसलमान मजदूरियाँ कर रहे हैं, लेकिन एकेडेमिया में, मीडिया में, पॉलिटिक्स में, लोकल गवर्नमेंट में, नेशनल गवर्नमेंट में, थिंक टैंक्स में मुसलमानों को आना चाहिए। तो गोया के एक एहसास महरूमी बहरहाल है।
خبر شب بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کہ احساس محرومی کے خلاف ایک بہت ہی زبردست جدوجہد جو کہ ظاہر ہے کہ آزادی کی جدوجہد ہے وہ کشمیر میں جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے حکومت پاکستان نے ایک بھرپور رد عمل تیار کیا ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کی جس کا موضوع فوکس ہی کشمیر کی موجودہ صورتحال تھی، اور اسی حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں کہ وہاں پر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد تمام کاروبار بند ہے، کرفیو جاری ہے، اسپتالوں میں زخمیوں کا علاج نہیں ہو پا رہا، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ آزادی کی یہ طاقت اس سے پہلے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی جموں و کشمیر کی تحریک کا یہ بہت اہم سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے۔ اس سے پہلے اس انداز کی تحریک میں جوش، جذبہ اور جنون اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا، جس کا سامنا اس وقت پوری کشمیر کی وادی کر رہی ہے، جہاں پر 7 دن سے کاروبار بند ہے۔ 42 سے زائد لوگوں کو بھارتی فوجی ہلاک کر چکے ہیں، شہیدوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی دوران وہ زخمی جن کو کہ انتہائی خطرناک ہتھیاروں نے استعمال کیا بھارتی فوجوں نے، جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ اپنی بینائیاں ضائع کر چکے ہیں، وہ اس وقت کشمیر کے اسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ کاروبار بند ہے، 7 دن سے کرفیو ہے، بھارتی فوجیں چپے چپے پہ کھڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود آزادی کے متوالے کشمیری نوجوان سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، اور ایسی صورتحال آزادی کشمیر کی اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، پاکستان کے عوام، کشمیری عوام کی اس عظیم جدوجہد کے اس انتہائی اہم موڑ پہ ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اپنی وطن واپسی کے بعد آج اپنا پہلا انتہائی اہم مصروف ترین دن گزارا۔ کابینہ کا خصوصی اجلاس آج انہوں نے لاہور کے گورنر ہاؤس میں منعقد کیا، اور اس کا مرکز مقصد صرف اور صرف کشمیر کی موجودہ تحریک آزادی کا مرحلہ تھا۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج کشمیری شہید عظیم کشمیری شہید مظفر وانی برہان کو کشمیر کا ایک عظیم شہید قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ 19 جولائی کو یوم سیاہ منایا جائے گا کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، گو کہ اب سے تھوڑی دیر قبل یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 19 جولائی کو تو دراصل کشمیری یوم الحاق پاکستان مناتے ہیں، اور اس روز یوم سیاہ منانا ایک کنفیوژن کا باعث بن سکتا ہے اور مناسب عمل نہیں ہوگا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت اس فیصلے پر نظر ثانی کر رہی ہے، اور جلد اس حوالے سے کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نے آج کئی گھنٹے کشمیر کی اس پوری صورتحال کا جائزہ لیا، جہاں سیکرٹری خارجہ نے ان کو بریف بھی کیا، کابینہ کو بریف کیا۔ کابینہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے پاکستان، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اکٹھا ہے اس پورے معاملے میں۔ وزیر اعظم نے آج وطن واپسی کے بعد کابینہ کا پورا اجلاس اس معاملے کے لیے مختص کیا تھا۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے جماعت سال سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری راولہ کوٹ گئے تھے، اور کشمیریوں کے ساتھ اپنے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے غیر متزلزل جو ان کا اس وقت اظہار ہے، اور خاص طور پہ اس مرحلے پہ اظہار ہے، اس کا ایک بار پھر انہوں نے اعادہ کیا۔ میں برطانیہ اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ ابھی تک سب کانٹیننٹ کی تقسیم کے اندرونے کام کو مکمل نہیں کر سکے ہیں۔ برطانیہ میں تو آپ نے ریفرینڈم کروا لیا، لیکن کشمیر آپ کو یاد نہیں۔ ہم پھر مسئلہ کشمیر پر رائے شماری کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری، ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری۔
कल ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का इयादा किया गया था कि दुनिया कश्मीरियों की ख्वाहिशात और आज़ादी की जद्दोजहद का एहतराम करे, आलमी बिरादरी मसला कश्मीर के हल और खित्ते में अमन के लिए मदद करे। मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल, जिसका मैंने आपको बताया, पूरा एक हफ्ता हो गया है, कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, कारोबार बंद है, मगर एक और बहुत बड़ा अलमिया है जो कि श्रीनगर और कश्मीर के वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों में देखने में आ रहा है, जो कि रूनुमा हुआ है इस वजह से कि भारतीय फौजियों ने जिस किस्म की गोलियां इस्तेमाल करी कश्मीरियों को मुंतशिर करने के लिए, उससे छर्रे निकलते थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दर्जनों कश्मीरी नौजवान जो कि इस जद्दोजहद में शरीक हैं, वो अपनी बीनाई के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका निशाना लगा के उनकी आंख को निशाना बनाया गया है। इसकी तस्वीर कशी की NDTV की मुमताज एंकर पर्सन बरखा दत्त ने कश्मीर से ही। अभी आपकी आंख का क्या हाल है? कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। आलिम, जब पैलेट एकदम से लगी तो क्या सेंसेशन थी? मैंने सोचा था मैं मर गया हुआ है। इतनी जोर से लगी? इतनी जोर से लगी। और एकदम से रोशनी चली जाती है? हाँ वही। हाँ, क्या सपना आपने देखा है? क्या करना चाहते हैं? था मगर अब नहीं। था मगर अब नहीं है। क्यों? जब आंखें चली गई तो हमने न कोई पत्थर फेंके न कोई ऐसे, फिर मुझे पता नहीं कैसे आया है, मुझे कहाँ से आया। वहाँ बहुत सारे पुलिस है। जब वो पीछे दौड़ने, जब हम पीछे चले गए तो वो पीछे आ गए, फिर उन्होंने ये मार दिया पैलेट। हाँ, और यहाँ आ गए और आँख में। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप पत्थर भी नहीं फेंका, आप नहीं, शांति से जुलूस निकाल रहे? हाँ, शांति से जुलूस निकाल, नारा लगा के और बस बुरहान वानी के। हाँ। जुल्म बर्बरियत की ये कहानी अब भारत नवाज मगरबी दारुल हुकूमतों और मगरबी मीडिया में भी पहुंच रही है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान एलिजाबेथ ट्रूडो ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर वाशिंगटन को बहुत इस वक्त कंसर्न है। वाशिंगटन को कश्मीरी मुजाहिरीन की हलाकतों पर सख्त तशवीश है। अमरीका, भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों से मुसलसल राब्ते में है, ये कहना था एलिजाबेथ ट्रूडो का, जो कि महकमा खारजा की तर्जुमान है। इसके अलावा मगरबी मीडिया में भी इस तमाम सूरत हाल का जिक्र होने लगा है। वाशिंगटन पोस्ट कहता है कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के छर्रे वाली बंदूकों से अक्सर मुजाहिरीन नाबीना हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि पाक भारत मुतनाज़ा इलाके में आम शहरी हलाक, आंखों में छर्रे लगने और इसके अलावा छर्रे लगने वालों का एक ऐसा लगता है सैलाब सा उमड़ आया है। ये तस्वीर कशी की है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जबकि फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि कश्मीर दुनिया के सबसे बड़े फौजी तसल्लुत वाले इलाके में फिर इसमें पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। जबकि इंडिपेंडेंट का कहना है कि कश्मीर में पुरतशद्दुद वाक़यात अलहदगी पसंद लीडर्स के कत्ल के बाद भरपूर हलाकतें हैं। अल जज़ीरा कहता है कि छर्रे वाली बंदूकों से दर्जनों कश्मीरी मुजाहिरीन की आंखें ज़ाया हो रही हैं, इसमें इजाफे का खदशा है। कश्मीर में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान ज़ख्मी होने वाली बड़ी तादाद में औरतें, बच्चे और नौजवान अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं और इस बारे में जानते हैं हम मजीद के वहाँ की क्या सूरत हाल है। श्रीनगर में BBC के नुमाइंदे रियाज मसरूर हमारे साथ मौजूद हैं अस्पतालों में, और ओवरऑल इस वक्त क्या सिचुएशन है रियाज मसरूर साहब, हमें बताइएगा। जख्मियों की तादाद 1500 है जो कि यहाँ के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। और जख्मियों में सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर तादाद ऐसे जख्मियों की हैं जो गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं, और गोलियां जो हैं उन्हें गोलियों के जख्म जो हैं वो उन्हें सीने पे गोलियां लगी हैं, सरों में गोलियां लगी हैं। मैं हॉस्पिटल गया था तो 3 ऐसे जख्मियों का इलाज ऑपरेशन थिएटर में हो रहा था जिनके सरों की सर्जरी हो रही थी, यानी हेड इंजरीज थी उनको, फेटल इंजरीज। तो इस तरह से दूसरा एक मामला ये है कि गोलियों के साथ साथ पैलेट इंजरीज भी हैं, यानी एक लोहे की छोटी गोली होती है जो बारूद के बगैर होती है। एक साथ मान लीजिए सैकड़ों गोलियां उस बंदूक से निकलती हैं। उस बंदूक को 2010 में ये कहकर मुतारिफ किया गया था कि क्राउड कंट्रोल करते वक्त कहीं हलाकतें न हो जाएं, तो इसको नॉन लीथल वेपन कहा गया था। लेकिन डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टर सज्जाद खांडे से मेरी बात हुई जिन्होंने 2 दिन में 90 ऐसे ऑपरेशन किए जिनके चेहरे पर पैलेट्स लगे थे और उसकी वजह से उनकी आंखें तबाह हो गई हैं। उनका कहना है कि 90 ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, उसमें से 50% ऐसे लोग हैं जो बीनाई से उम्र भर के लिए महरूम हो गए हैं। भारतीय फौजें छर्रों वाली बंदूकें चेहरों पर चला रहे हैं और सैकड़ों लोगों के चेहरों को छलनी किया है।
لوگ کشمیری حریت پسند بینائی سے محروم ہو گئے ہیں. ظلم و بربریت کا ایک بھیانک اس وقت سلسلہ ہے جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری ہے. وقفہ، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز بھی ہوں گی. اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے انتہائی اہم حکومتی شخصیت وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار، جو ہم سے بات کریں گے بینرز کے حوالے سے، چیف آف آرمی اسٹاف کو دعوت دینا کہ آئیں اور ملک پر قبضہ کر لیں، ان کے ایکسٹینشن کے حوالے سے، ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جو حکومتی قوانین آئے، کاروبار میں پراپرٹی کے کاروبار کا پہیہ جام کر دیا ہے، اس حوالے سے کیا حکومت ایک بڑی ایمنسٹی اسکیم تیار کر رہا ہے، اس حوالے سے، اور دوسرے اہم جو آج کے قومی مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اس پہ ہمارے ساتھ سیر حاصل گفتگو کریں گے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ویلکم بیک. ملک میں دلچسپ سیاسی صورتحال ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف ملک واپس آ چکے ہیں، اپنی اوپن ہارٹ سرجری کے بعد متحرک ہو چکے ہیں، اور اسی دوران ایک بڑا سیاسی چیلنج ایک بار پھر ان کے لیے تیار ہو رہا ہے. حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں پاناما پیپرز کے حوالے سے ڈیڈ لاک کو اب سمجھتی ہیں کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اور حزب اختلاف کی کچھ جماعتیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی تیاری کر رہی ہیں. ایک دو جماعتیں وزیر اعظم سے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں. صورتحال اس حوالے سے کافی مشکل ہے. اسی دوران آئندہ 3 سے 4 مہینے بہت اہم ہونے والے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، خاص طور پہ اس حوالے سے بھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، جن کی قیادت میں آپریشن ضرب عزم نے عظیم الشان کامیابی حاصل کی، پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی بہتر ہوئی، ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت ہے. اسی دوران پورے ملک میں اچانک ہزاروں کی تعداد میں بینرز دیکھنے میں آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ آئیں اور حکومت پر قبضہ کر لیں، جس کو کہ آئین سے غداری سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، اور اسی صورتحال کے دوران ملک کے کاروباری ماحول میں اس وقت سب سے زیادہ غلبہ ہے اس قانون سازی کا جو حکومت نے حالیہ دنوں میں کی، جس کے ذریعے پاکستان بھر کے پراپرٹی کے کاروبار میں انتہائی اہم اور غیر معمولی، جن کی توقع نہیں تھی، فوری طور پہ توقع نہیں تھی، قوانین کو انٹروڈیوس کیا گیا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں پراپرٹی کا کاروبار فی الحال جام ہو گیا ہے اور مکمل طور پہ مفلوج نظر آتا ہے. اسی دوران یہ خبریں ہیں کہ شاید حکومت کسی بڑی ایمنسٹی اسکیم کی تیاری کر رہی ہے. یہ بہت اہم معاملات ہیں، یہ بہت ہی کلیدی بیک گراؤنڈ ہے، اور اس تمام بیک گراؤنڈ پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں موجودہ حکومت میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کے بعد سب سے اہم حکومتی شخصیت اور سب سے اہم پاکستان مسلم لیگ نون کی شخصیت وزیر اعظم جناب نواز شریف کے بعد پاکستان کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار. بہت بہت شکریہ ڈار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ایک بار پھر، اور ہمیں بہت اہم معاملات پہ آپ ہمیں دستیاب ہیں تو بات کریں گے. پہلے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے بھی، آپ کی حکومت کے لیے بھی، جماعت کے لیے بھی، کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جمہوریت میں اس وقت نامکمل ہے اور اس وقت معطل ہے ایک طرح سے، اور آپ کے پاس اب مزید 8-9 دن ہیں، 10 دن ہیں مشکل سے کہ اس الیکشن کمیشن کو مکمل کریں. ابھی تک آپ میں اور حزب اختلاف میں اس حوالے سے تعطل جاری ہے یا کوئی کنسنسس نہیں ہوا ہے، اور اسی دوران سپریم کورٹ نے آپ کو ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ 27 جولائی سے پہلے اس الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں مکمل ہونا چاہیے. کتنی تیاری اس حوالے سے اور اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ 25 تاریخ ہے جو کہ 45 ڈیز جو آپ فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح ہے، اور ہم بالکل کانشیس ہے حکومت بھی اور اپوزیشن بھی کہ ہمارا آئینی فرض ہے، اور ہمیں جو 45 دن کی مدت آئین نے دی ہے انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، اور کمیٹی کو ہم جو نام ہیں وہ چلے جائیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی اگر کنسنسس نہیں بھی ہوتا اور ہر ایک سیٹ کے لیے 3 نام دونوں لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن، اس پارلیمنٹری کمیٹی کو جس میں ایم این ایز بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، ان کو بھیجنے ہیں اور انہوں نے پھر فیصلہ کرنا ہے، اس میں سے ایک نام لینا ہے. تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ، اور پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی آئینی ذمہ داری کو وقت کے اندر نبھائیں. حالانکہ آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی آئینی کام جس کے لیے ٹائم لائن مقرر ہے اگر وہ اس کے اندر نہیں ہوتا تو اس کو بعد میں بھی ہوتا ہے تو وہ غیر آئینی تصور نہیں ہوتا، irregular نہیں ہوتا، وہ lawful ایکشن گنا جاتا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ پورے ٹائم کے اندر کریں گے. ایک ایشو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس پڑھے ہیں کہ جی وہ یعنی ڈس فنکشنل، اس کی ہم لا ریفارمز
जो हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी है उसमें हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि आइंदा ऐसी सिचुएशन ना हो कि जब वैसे तो होगी नहीं क्योंकि जो 4 मेंबर्स हैं, आप एक और मेजर तरमीम है कि ये इनमें से 2 जो हैं वो अपनी आधी मुद्दत के बाद बाय बैलेट रिटायर हो जाएंगे और फिर आपको हमेशा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स जब रिटायर भी होंगे तो जरूर मिलेंगे 3 में से 5। तो हम नेसेसरी इस वैक्यूम को फिल करेंगे इंशाअल्लाह। जब हम बकाया जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो हम उसमें इस वैक्यूम को भी फिल करेंगे कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ईसीपी जो है वो डिसफंक्शनल नहीं होगा, गैर फाल नहीं होगा, बल्कि वो बकाया मेंबर जो होंगे, जो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हों या 1+2 मेंबर्स हों, वो ही उनको पूरी अथॉरिटी होगी कि वो अपने तमाम काम को आगे लेके जाएं। गोया कि ज़रूरी नहीं है कि इस डेडलाइन के दौरान ये इलेक्शन कमीशन मुकम्मल हो जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आइन में गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, एक और चैलेंज सामने है, पनामा लीक्स के हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे थे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ आपकी और उनकी टीम के दौरान, लगता है वो टोटल ख़त्म हो गए। हिज़्ब इख्तिलाफ कहती है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और इसका मतलब ये कि एक और चैलेंज आपके सामने है और हिज़्ब इख्तिलाफ की कुछ जमातें जो है वो तो बाकायदा तैयारियाँ कर रही हैं। इस डेडलॉक के बारे में क्या कहेंगे जो अपोजिशन के साथ इस वक्त आपका मौजूद है? मैं समझता हूं कि अगर हम कोशिश पूरी करेंगे, हुकूमत की तरफ से रियाज साहब की भी यही डायरेक्शन है कि हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा कमेटी मिले, और मैंने खुर्शीद शाह साहब को भी इंडिकेट किया है कि हमें मिलकर बैठना चाहिए और हम एक दूसरे को प्रोफेशनली कन्विंस करके हम इसको कंक्लूड करें और इसको हम सिरे चढ़ाएं जिसे कहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ना हुआ तो मैं समझता हूं कि ये हम दोनों ग्रुप्स के ऊपर 6 मेंबर्स अपोजिशन के हैं, 6 मेंबर्स गवर्नमेंट के हैं, ये हम पे नेशनल जिम्मेदारी है कि हम उनकी दोनों डॉक्यूमेंट्स भी और अपनी दोनों डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिक करेंगे, ताकि आप जैसे जो बाशऊर लोग हैं जो समझते हैं और आवाम भी समझती है कि उनको ये समझ आए कि क्या ये सियासत हो रही है या हम प्रोफेशनल काम करने जा रहे हैं। किसी की इम्यूनिटी उसमें नहीं है, किसी की उसमें एमनेस्टी नहीं है, किसी की उसमें एग्जम्पशंस नहीं है। हम उसको एक प्रोफेशनल तरीके से, मैं बड़े ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि हमने सीरियस एफर्ट की है और हमारी कोशिश होगी कि अगर उसमें कोई जायज़ तरमीम है उसको करें और हम अपोजिशन के साथ बैठें। और वैसे भी मैं समझता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर हम एक पेज पे नहीं आते तो ये प्रॉपर्टी है, ये काम दिया है हमें पार्लियामेंट ने और ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। अगर कंसेंसस नहीं होती तो हमें कौम को भी बताना पड़ेगा कि ये उनके 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे हैं, और हमें ये दोनों चारों डॉक्यूमेंट्स फ्लोर पे भी लाने चाहिए ताकि बकाया जो मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस के, नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, उनको भी मिले। और मे भी एक नया रास्ता निकाला जा सकता है कि कोई क्रेडिबल नाम हो जो जिनकी जुडिशियल बैकग्राउंड हो, उनको हम ये चारों डॉक्यूमेंट्स दे दें कि जी चलें हम इत्तेफाक कर लेते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्स भी हम भी, और क्रेडिबल नाम हो, प्रोफेशनली उनकी जो इंटेग्रिटी है वो नोन हो कंट्री में, उनको दे देते हैं कि आप ब्लेंड करके आप बना दें। मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूं, ये भी एक रास्ता निकल सकता है। तो मैं समझता हूं कि दिसंबर 14 में यही फीलिंग थी कि जी बिल्कुल खत्म हो गया, पीटीआई PMLN बिल्कुल एक पेज पे नहीं आ सकते, ये कुछ नहीं होगा। आपने देखा कि 3 महीने के बाद जब दोबारा मेरी बात शुरू हुई तो मार्च में हमने शुरू किया, एंड मार्च में हमने उसको मुकम्मल कर लिया। तो बात यह है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और अगर सोच लिया है मैंने कि मैंने नहीं करना या किसी और ने, तो फिर तो ये मामला सिरे नहीं चढ़ेगा और ये कंक्लूड नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इसी दौरान ये भी सूरत हाल डेवलप हो रही है कि आपकी इन तमाम बातों का इंतजार नहीं करेंगे। कुछ सियासी जमातें तैयारी कर चुकी हैं कि उन्होंने सड़कों पर आना है, वादा कर चुकी हैं, उनके अज़्म का इजहार है। तहरीक इंसाफ इमरान खान कह चुके हैं कि उनका फैसला है कि वो सड़कों पर आएंगे। ताहिरुल कादरी साहब फिर आ गए हैं, वो भी कहते हैं कि सड़कों पर आएंगे। शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाई। कम से कम 3 ये ऐसे पार्टीज हैं जो कि बिल्कुल तैयारी कर रही है। एक माहौल सा नजर आता है अगस्त 2014 वाला, उसके लिए तैयारी है क्योंकि ये एक आपको सड़क पर भी चैलेंज का सामना हो सकता है। एक तो ये है कि इन्होंने इस हवाले से जो रेफरेंस फाइल किए हैं, जिन जमातों का आपने नाम लिया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रेफरेंस भी फाइल कर चुके हैं। एक है TORs, एक है इंस्ट्रूमेंट या कानून जिसको आपने इस्तेमाल करना है, एक है फोरा कि सुप्रीम कोर्ट होगा या रिटायर्ड जैसे हम कहते हैं जुडिशियल कमीशन रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने रेफरेंस में लिख चुके हैं
وہ فورا بھی اس کو دیکھ سکتا ہے اور ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کون سی یعنی تجویز مناسب ہے اپوزیشن کی طرف سے اس معاملے کو آگے لے جانے کے لیے. لیکن جو آپ نے فرمایا کہ کیا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے دھرنا کی سیاست یا احتجاجی سیاست, ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو بھی اکراس دی بورڈ, کیونکہ معاملات اگر یہاں کوشچن مارک ہے تو وہاں ڈبل کوشچن مارکس ہے. وہ ارد گرد جو لوگ ہر وقت ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بہت کچھ سملر چیزیں ابھی کلیئر ہونی ہیں. تو کسی کو ایگزمپشن امیونٹی کی بات کبھی وزیر اعظم نواز شریف نے نہیں کی, نہ کبھی ہم نے کی ہے. تمام جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ اس کا پروسیس ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ پرائم منسٹر واپس آ چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ کئی دن ہو گئے لاہور میں ہیں, ایکٹیویٹیز بھی ہیں. آج کیبنٹ کی میٹنگ بھی انہوں نے گورنر ہاؤس لاہور میں کی ہے. کب اسلام آباد جا رہے ہیں پرائم منسٹر, اور کب بھرپور طریقے سے ہم ان کو اسلام آباد سے, پرائم منسٹر ہاؤس سے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے آپریٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ میں امید کرتا ہوں, آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کئی گھنٹوں پہ محیط بڑی کمپریہنسو کیبنٹ میٹنگ کی, جس میں اس وقت جو لائیو ایشو ہے اس وقت کشمیر کا, اس کے اوپر بڑی سیر حاصل بحث ہوئی, فیصلے کیے گئے. اسی طرح جناب امجد صابری مرحوم, ادھی صاحب مرحوم کے حوالے سے فیصلے کیے گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت ہوئی. ادھی صاحب کے لیے کومیموریٹو کوئن کا وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ وہ ایشو ہونا چاہیے, اور مجھے اور اسٹیٹ بینک کو انسٹرکشن دی کہ اس کا اہتمام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ 113 آئٹمز کی ایجنڈا آج تھی کیبنٹ میٹنگ. تو انشاءاللہ اگلے چند روز میں مجھے امید ہے اللہ کے گھر کہ انشاءاللہ وہ اسلام آباد میں بھی ہوں گے اور اپنے فرائض کو اسلام آباد سے یہاں سے
وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. کوئی بھی سٹینڈ الون اگر کہیں کہ کوئی خود حل کر لے گا تو ہمیں ایک دوسرے کو پاس دینا ہے, مل کے چلنا ہے, اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. تمام اداروں کو مل کے کام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ کریں گے اور کرتے رہے ہیں. مجھے بڑی امید ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن اس کی جڑ تک پہنچنا اور اس کے محرکات کیا ہیں, یہ بینرز کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے, تھرڈ فورس ہے, اس کے تانے بانے شاید سسٹم کو لپیٹنے کے لیے بنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ اس کے محرکات کا جائزہ لیں, اس کے پیچھے اگر کچھ سازش ہے تو اس کا جائزہ لیں, کیونکہ تمام آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی غیر آئینی اور غیر قانونی اور بہت بڑی غیر آئینی ایکٹیویٹی ہے. تو اس کی کیسے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟ اور عمومی طور پہ تو حکومت کا رویہ سرد لگ رہا ہے اس معاملے میں, جو کہ ناقابل فہم ہے. نہیں, ایک تو یہ ہے کہ ادارے کی طرف سے, میں نے خود بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ادارے کی طرف سے اس کو ڈس اون کر دیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اب آ گیا کہ جو اس کو جو سپانسر جہاں وہ نام ہے وہ ایک یعنی ان نون سی بالکل نئی سی ایک پارٹی ہے اور سم ہاؤ رجسٹرڈ ہے وہ. تو جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس کی تحقیق میں, اس میں بیسیکلی انٹیریئر منسٹری کا لیڈ رول ہے, وہ اس کی تحقیق کر رہے ہیں تاکہ وزیر اعظم نواز شریف کو وہ مکمل طور کے اوپر اپنی فائنڈنگ جو ہے پیش کریں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا واقعی حکومت یا وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس عظیم دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے ذریعے, ایکسٹینشن کے ذریعے؟ یہ بھی ہمیں پوچھنا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ ریل اسٹیٹ پراپرٹی کے کاروبار کے حوالے سے حکومت نے جو حالیہ قانون سازی کی ہے اور اس سے جو ایک پینک پیدا ہوا ہے, اس پر حکومت کا رد عمل کیا ہے؟ کیا کوئی ایمنسٹی اسکیم بھی آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اہم قومی اور سیاسی معاملات اور معاشی کاروباری مسائل پہ بات کرنے کے لیے انتہائی اہم حکومتی شخصیات میں سے ایک وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار ہمارے ساتھ موجود. ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بہت اہم ہے اس وقت پاکستان کے کاروباری تجارتی حلقوں میں, وہ پراپرٹی کے حوالے سے قوانین ہیں جو بجٹ اس فائنانس بل میں آپ نے انٹروڈیوس کیے ہیں, اور اس سے پورا نظام جو پراپرٹی کے کاروبار کا ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے. اس وقت پہیا جام ہو چکا ہے پورے پاکستان میں پراپرٹی کے کاروبار کا, ایک پینک کی سی صورتحال ہے. آپ آگاہ ہیں نا اس سے کہ یہ جو حالیہ قوانین آپ لائے ہیں, انٹروڈیوس کیے ہیں, اس سے اس وقت اس کا فوکس بہرحال یہ ہے کہ کالے دھن کو روکا جائے, مگر یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں یہ کاروبار رک چکا ہے, تھم چکا ہے, اور ایک پینک کی سی صورتحال ہے. خان صاحب, اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو فائلر نان فائلر کا معاملہ ہمیشہ سے ہمارا چل رہا ہے, اور ہم نان فائلر کی زندگی کو مشکل بناتے جا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ود ہولڈنگ ٹیکس پہ بھی جب ایشو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا پچھلے بل میں, تو کتنی زیادہ ریزنٹمنٹ تھی, کتنی زیادہ پرابلم تھی, لیکن آہستہ آہستہ وہ سموتھ ہوتا جا رہا ہے. اور ہم نے وہاں اپ ٹو 0.6% رکھا تھا, پہلے 10 میں نے 0.3% کیا, ECC نے اس کو مارچ سے 0.4% کیا. ایک وہ ہمارا میجر ریونیو ارنر بنا ہے. اب ہم جہاں تک ریئل اسٹیٹ کا تعلق ہے, اس میں ایک میجر ایشو جو ہے, مین پرابلم بلکہ میں کہوں گا میجر مین پرابلم وہ ہے ویلیویشن. کہ اب کچھ لیویز ہیں پروونشل جب ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ریئل اسٹیٹ کی, کچھ لیویز ہیں فیڈرل, پرچیزر پہ بھی اور سیلر پہ بھی اور گین پہ بھی. اب اگر چیز ہے 2 کروڑ کی اور جو آفیشیل ویلیویشنز ہیں وہ ہے 10 لاکھ, تو وہ تو بالکل یعنی اتنی ایویژن ہے یا اتنی جو آپ کا ریونیو جینون آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا اس وقت. تو اس چیز کو ایک میجر ہم نے سٹیپ لیا ہے اس فائنانس بل میں, اور ہم نے کہا ہے کہ بھائی جان جہاں ویلیویشن جو ہے, ہم جو صوبوں کی جو اس وقت آفیشیل ویلیویشن جسے ڈی سی ویلیویشن کہتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ اس کو نہیں مانے گی. ہم ویلیویشنز کے لیے میں یہ بڑا کلیئر تھا اور بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ میں نے ایف پی آر کو بھی یہ پاورز فائنانس بل کے ذریعے نہیں دیں. کیبنٹ کو جب میں نے پیش کیا تو میری تجویز جو قبول کی گئی اور جو اس وقت پارلیمنٹ نے اپروو کی کہ اسٹیٹ بینک
کہ ایک پینل آف ویلیوز جو کہ پاکستان بینکنگ ایسوسیشن میں سے انہوں نے اٹھائے ہیں وہ ویلیویشن کریں گے جہاں ضرورت ہوگی. یہ تو ہے اس وقت قانونی پوزیشن. اب جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ پینک ہیں, کچھ لوگوں نے بڑی جلدی اپنی ٹرانزیکشنز کی 30 جون سے پہلے, بٹوین بجٹ پاس ہوا اور 30 جون سے پہلے اچھی بات ہے, کچھ چند پیسے حکومت کو آئے اور پاکستان کے خزانے میں جمع ہوئے, اور ہم نے پہلی دفعہ 3104 کا ٹارگٹ جو کہ ایک دفعہ بھی ڈاؤن ورڈ ریوائز نہیں کیا تھا, وہ ہم نے 3112 ارب پہ ہم نے الحمدللہ سال کلوز کیا. اب آگے کیسے چلنا ہے؟ آگے یہ ہے کہ میں نے ایف پی آر کو 2 دن پہلے یہ ہدایت کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس انڈسٹری کے جو ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری کے, اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں, آپ ان کو انوائٹ کریں پیر کو. تو مجھے امید ہے کہ انہوں نے یہ ارینجمنٹ کر لیا ہے. وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کے ویوز سنیں گے. جو آپ نے کہا کہ گھبراہٹ کا شکار ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دل بڑا کر کے پاکستان کے خزانے میں اپنا ڈیو شیئر دینے کے لیے مینٹلی تیار ہونا چاہیے. اب بات ہوگی کہ کیا 1 لاکھ سے یا 1 ملین سے 20 ملین ایک دم جمپ ہو سکے گا 20 ٹائم؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ٹو بی نیگوشیٹڈ. تو اگر ہم آپس میں کوئی تمام جو میجر ایریاز ہے پاکستان کے اس کی ویلیویشنز کی کوئی ڈسکشنز اور نیگوسیشنز میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم نیسیسری امینڈمنٹ ٹو دا لا کنسیڈر کریں گے کہ یعنی 2016-17 کا فائنانس ایئر جو ہے, فائنینشیل ایئر, اس میں اسٹیٹ بینک کی جو ویلیویشن وہ ڈیمڈ تصور ہوں گی, لیکن اس پری میچور. میں آپ کو آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنی بیک آف مائنڈ جو ہے اس کو حل کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. ہم بھی فلیکسیبل ہوں گے, لیکن ان کو بھی یہ فلیکسیبلٹی, اور انہوں نے آلریڈی انڈیکیٹ کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اوور نائٹ یہ دہائیوں کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کا ایک رات کے اندر ایک قانون سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے اس وقت یہ پینک ہے, یہ پہیا جام ہو چکا ہے, کیونکہ اس کاروبار میں ان ٹیکس, ان ڈاکیومنٹڈ, گرے, بلیک منی, چند ارب نہیں ہزاروں ارب روپے اس کاروبار کے اندر موجود ہے. یہ ہزاروں ارب روپے کا سرمایہ ہے جو اس کاروبار کے اندر موجود ہے. اس کو ریگولیٹ کرنا, اس کو ڈاکیومنٹ کرنا, اس کو باہر لانا, اس کو پراپرٹی کے کاروبار میں سمونا, یہ چند جس طرح سے آپ نے فرمایا یا ایک فائنانس بل کے چند سطروں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. یہ ایک ہیوج مسئلہ ہے اور اس کے لیے کمپریہنسو تھنکنگ کی ضرورت ہوگی, ورنہ یہ کاروبار اور یہ ہزاروں ارب روپے کا دھن جو ہے یہ پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوگا, جس کا ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. خان صاحب, آپ نے یہ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ یہ پچھلے 60 سال سے یہ بلڈ ہوا ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کم از کم صوبوں کی پراپرٹی ویلیویشن ٹیبلز ریئلسٹک ہوتی تو یہ مسئلہ اتنا گمبھیر نہ بنتا. کم از کم جو گورنمنٹ کو ریونیو آتا تھا وہ آتا, اور اب چونکہ وہ بے پناہ نیچے ہیں ریئلسٹک مارکیٹ ویلیو سے, جس کی وجہ سے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ انٹرونشن کرنی پڑی. There is always the first step towards a difficult journey. ہم نے وہ پہلا قدم ود ہولڈنگ ٹیکس کی طرح اٹھایا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح کامیاب کریں گے کہ ایک کمپریہنسو ہی سولوشن ہوگا. میں آئی نو کہ آپ کی جو سوچ ہے, آپ کچھ چیزیں مثلا یہ جو فرمایا آپ نے کہ کئی سالوں سے یہ کیومولیٹڈ ہے, آلریڈی کچھ ڈیمانڈز ہے کہ جی آپ کنسیڈر کریں کہ کوئی ون ٹائم ڈیکلریشن ان ایسٹس کے لیے, اس کی کوئی ویلیویشن جب طے ہو تو پھر دوسری چیزوں کو, کیپٹل گینز کو دیکھیں. ہم ساری چیزوں کو کھلے دل سے دیکھیں خان صاحب, کیونکہ ہم نے اس ایریے میں جس میں آپ بھی کہا کرتے تھے, میں بھی کہا کرتا تھا, اور کئی لوگ کہتے تھے کہ جی وہ ایک میجر ہمارا اکنامک ایریا ہے جو انڈاکومنٹڈ ہے اور جو اپنا ڈیو شیئر نہیں ڈال رہا, اور بلینز کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. اب ہم نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے, ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی چاہیے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری نیت سختی کرنا نہیں ہے. ہماری انفورسمنٹ ہوتی ہے دنیا میں انفورسمنٹ, ہماری نیت ہے کہ فرینڈلی طریقے کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ ہم ان کو انگیج کر کے ہم ایک کمپریہنسو پیکیج, ہم سب کی بات سنیں گے. یا آپ کی کراچی سے فیڈریشن نے اور کچھ چیمبرز نے تو یہاں تک بھی کہا ہے پاناما کے حوالے سے کہ آپ ون آف ایمنسٹی ڈکلیئر کریں, جیسے انڈیا نے پچھلے سال کی تھی, کہ لوگ اپنے فورن ایسٹس کو بھی یعنی ریگولائز کر لیں. وہ بھی ایک چیز ہے, وہ بھی اسی کا حصہ بن سکتی ہے اس ڈسکشن کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی
پبلک آفس ہولڈرز کو آپ نے دیکھا، ہم نے والنٹری اسکیم کی تھی ٹیکس کی، جب ٹریڈرز کے ساتھ 6 مہینے نیگوسیشن کے بعد میں نے اس میں یہ ایک چیز انشور کی تھی کہ کوئی پولیٹیکل جو ہمارے ساتھی ہیں اور جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں اس کے لیے وہ اویلیبل نہیں تھی. اس ٹائپ کی کوئی بھی اسکیم ہوگی ہمیں اس پہ یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کو ایک اوپن عام سٹیزن کے لیے شاید کنسیڈر کریں، یا ابھی پری میچور ہے، لیکن پبلک آفس ہولڈر کو اس میں سے ایکسکلوڈ کیا جائے کہ وہ اس میں سے بینیفٹ نہ لے سکے. تو بہت حوصلہ افزا جو آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں صورتحال کی، حوصلہ افزا ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب میں یہ نکالوں کہ حکومت ایک مربوط اور ایک بڑی ایک اسکیم کی بات کر رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا یہ ان ٹیکسڈ جو ہزاروں ارب روپیہ خاص طور پہ پراپرٹی کے کاروبار میں ہے، وہ پاکستانی جن کے اثاثے، جن کے بینک اکاؤنٹس جو کبھی پاناما پیپرز کے ذریعے، کبھی سوئس لیکس کے ذریعے، کبھی دبئی لیکس کے ذریعے سامنے آتے ہیں، ان کو بھی ایک موقع دیا جائے کہ وہ ملک کی معیشت کا حصہ بنے، ڈاکیومنٹ کا حصہ بنے، اور ایک بہت کمپریہنسو اسکیم یا کمپریہنسو جس کو عام زبان میں کہتے ہیں ایمنسٹی اسکیم سامنے لائی جائے. حکومت اس وقت اس بھرپور پلان پر کام کر رہی ہے. انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی، اور کوشش یہ بھی ہوگی کہ یعنی آپ کی ڈیکلیریشن، آپ کا ڈسکلوجر، آپ کی ٹرانسپیرنسی فیوچر میں یہ جو ہمارے 2-3 تجربات ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں اس کو جہاں قانون کی ضرورت ہے بدلنے کی قانون بدلا جائے، جہاں پوٹینشل ریگولیشنز کی ضرورت ہے بدلنے کی وہ بدلے جائیں، جہاں رولز بدلنے کی ضرورت ہے وہ بدلے جائیں. تو یہ ہم ایکسرسائز آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے چونکہ وہ ایک فائنانس بل ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتی ہے تو اس پہ ہم نے پری میچور کام شروع نہیں کیا تھا، اس پہ اب کام شروع ہو رہا ہے. لیکن دوسری چیزوں کے اوپر ہم نے آلریڈی کام کوئی 3-4 ہفتے شروع کیا ہوا ہے. اچھا، آخری سوال اور بہت اہم سوال آج کا. وزیر اعظم جناب نواز شریف، آپ ان کے انتہائی قریبی نائب ہے، حکومت کیا سوچ سکتی ہے، سوچ رہی ہے، یا اس نے کسی مرحلے پہ وزیر اعظم نے کوئی مشورہ کیا یا اس پر کوئی برین سٹارمنگ کی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کر دی جائے؟ مجھے معلوم ہے آپ ہمارے اس پروگرام میں گزشتہ پروگرام میں آپ کہہ چکے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی قانون سازی حکومت کسی لیول پہ سوچ رہی ہے نہ ارادہ رکھتی ہے کہ ٹرم کو 4 سال بڑھا دیا جائے، اس کو قانونی طور پہ آئینی طور پہ بڑھا دیا جائے. لیکن بہرحال ایکسٹینشن کے حوالے سے کہیں کوئی سوچ ہے وزیر اعظم کی؟ دیکھیں، یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادہ بینگ اے ویری سینسٹیو میٹر اور اٹ ریلیٹس ٹو ہیڈ آف اندر انسٹیٹیوشن، تو یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہوتا ہے. اس میں حکومت بیٹھ کے کوئی صلاح مشورہ نہیں کرتی یا کوئی کیبنٹ میں ڈسکشن نہیں ہوتی، تو یہ اٹ از پرائم منسٹر پروگیٹو اینڈ آئی ایم شیور ان دی بیسٹ نیشنل انٹرسٹ، ملک کے مفاد میں جو ہوگا وہ وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ فیصلہ کریں. بہت بہت شکریہ جناب اسحاق ڈار. تمام اہم قومی سیاسی معاملات پر، ریل اسٹیٹ کے معاملات پر، ایمنسٹی کے معاملات پر بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے جناب اسحاق ڈار سے. خبر سے بریک اور اس کے بعد سیاسی ماحول کی طرف واپس جاتے ہیں جہاں پر حکومت کو سیاسی چیلنج کا سامنا ہے. ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیدی کردار ہے. دوسری جانب سندھ کے حوالے سے رینجرز کے ساتھ پیپلز پارٹی کے حکومت سندھ کے تعلقات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں اور بہت اہم فیصلے کرنے اگلے 5 دن کے دوران رینجرز کے مستقبل کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، اس کے اختیارات کے حوالے سے. یہ پوری گھمبیر صورتحال ہے اور اس میں ترپ کا پتہ ہے اس وقت اس سیاسی شخصیت کے پاس جو 1 سال سے پاکستان میں نہیں ہے لیکن بہت اس وقت اہم کلیدی پوزیشن میں پہنچ چکی ہے. جناب آصف علی زرداری کی شخصیت ہے، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. انتہائی دلچسپ اور اہم سیاسی موقع ہے اس وقت پورے پاکستان میں. حکومت کے خلاف پاناما پیپرز کے حوالے سے حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں. حزب اختلاف کی کچھ سیاسی جماعتیں براہ راست تحریک چلانے کی بات کر رہی ہیں جس میں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف شامل ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ ایک بار پھر سڑکوں پر آئے گی اور عمران خان نے کہا کہ وہ ہر صورت میں سڑکوں پر آئیں گے چاہے اس کے لیے تحریک انصاف کو علیحدہ ہی راستہ اختیار کرنا پڑے. لیکن حزب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ وہ پاناما پیپرز کے حوالے سے اس معاملے پہ اکٹھی ہے، مگر اس پورے معاملے میں اس بات کی بڑی اہمیت ہوگی کہ
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور اس پورے معاملے میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت ہوگی جناب آصف علی زرداری کی، جو اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی انتہائی اہم، کلیدی اور فیصلہ ساز شخصیت ہے۔ گو کہ وہ پچھلے ایک سال سے تقریباً ایک سال سے ملک میں مقیم نہیں ہے، لیکن اب بھی سیاست میں ان کا جو مقام ہے یا جو ان کا وزن ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ محسوس کیا جائے گا آئندہ چند ہفتوں میں، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا ہے یا جناب آصف علی زرداری کو فیصلہ کرنا ہے، جن کے پاس بقول شخص ترک کا پتہ ہے کہ وہ اپنا پتہ اپوزیشن کے ساتھ کھیلیں یا حکومت کے ساتھ کھیلیں، لیکن اس کے علاوہ ان کو بہت اہم فیصلے بھی کرنے ہیں جن کا تعلق سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جہاں پر ان کی حکومت کے یعنی سندھ حکومت کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رینجرز کے ساتھ تعلقات کشیدہ نظر آتے ہیں۔ ایک جانب صورتحال یہ ہے کہ جو رینجرز کے خصوصی اختیارات ہوتے ہیں، جس میں اختیارات تھے جس کے ذریعے وہ 90 روز تک حراست شدہ شخص کو تحویل میں رکھ سکتے تھے، وہ وفاقی حکومت نے ایکسٹینڈ نہیں کیے ہیں۔ اب رینجرز کا معاملہ یہ ہے کہ سندھ میں اس کے قیام کے حوالے سے 19 جولائی کو وہ مدت ختم ہو رہی ہے جس کی ہر سال تجدید کی جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سال اس کی تجدید کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ پولیس کے پاورز سندھ میں خاص طور پر رینجرز کو دیے گئے تھے، وہ خصوصی اختیارات بھی رینجرز کے اب 19 جولائی کو ختم ہونے والے ہیں۔ اس معاملے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو، حکومت سندھ کو اور خاص طور پر جناب آصف علی زرداری کو کلیدی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کریں گے، لیکن سندھ کے حوالے سے اور رینجرز کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور حکومت سندھ کی خیالات کی بھرپور عکاسی کی تھی، جو کہ یقینی طور پہ تشویش طلب یا کشیدہ صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ جب وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے مشیر جناب مرتضی وہاب کل ہمارے اس پروگرام میں آئے تھے اور پیپلز پارٹی اور رینجرز کے تعلقات کے حوالے سے جو پہلے سے کشیدہ ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ بات نہیں ہے، لیکن کل جس صورتحال کی عکاسی ہوئی وہ یقینی طور پہ بہت اہم ہے اور جو بھرپور طریقے سے ہمارے اس پروگرام میں مرتضی وہاب نے کی۔ انٹیریئر سندھ کے اندر رینجرز جو ہیں they will act in aid of civil administration، ان کے پاس وہاں پہ پولیسنگ پاور نہیں ہے، ان کے پاس وہاں پہ اریسٹ کرنے کی پاورز نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کے اوپر شک ہے ان کو کہ وہ کسی کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں سندھ پولیس کو مدعو کریں۔ وہ جو ڈیٹین کرنے کا اختیار ہے وہ تو 14 جون کو ختم ہو چکا ہے، تو کس قانون کے تحت وہ اٹھانے کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ اختیارات کسی ادارے کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کراچی سے باہر بھی اس پاور کو استعمال کرے؟ Under what legal authority did they manage to go to لاڑکانہ؟ یہ بات بڑا بیسک سوال ہے جس پہ میں بحیثیت وکیل، بحیثیت مشیر قانون میں بڑا سٹرونگلی اس بات کو آبجیکٹ کروں گا کہ جو ادارہ کا جہاں تک اختیارات ہیں اس اختیارات کی محدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ آپ کو کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے ایمبٹ سے باہر آئیں۔ پاکستان رینجرز نے سندھ پولیس کی خدمات کو حاصل نہیں کیا۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ اگر کرپشن کا الزام لگ رہا ہے تو پاکستان رینجرز کے پاس تو یہ اختیار ویسے بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت نازک ماحول ہے جس ماحول میں یہ گفتگو کی مرتضی وہاب نے پیپلز پارٹی کی اہم ترین شخصیات کی جانب سے اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ دراصل مرتضی وہاب ان کے خیالات کی، پارٹی کے خیالات کی عکاسی کر رہے تھے، اور مگر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صورتحال کشیدہ ہے کیونکہ اس انٹرویو کے نشر ہونے کے فوراً بعد ڈائریکٹر جنرل رینجرز سندھ رینجرز میجر جنرل بلال اکبر نے مجھے خاص طور پر فون کیا تھا اور اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا، جس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ جو ابھی بیان دیا جناب مرتضی وہاب نے یہ لا علمی پہ مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سندھ رینجرز کے پاس اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہیں اور سیکیورٹی اداروں کی طرح ہر جگہ وہ کارروائی کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے۔ یہ کارروائی جو لاڑکانہ میں کی گئی تھی وہ اغوا برائے تاوان کے کیسز کی تفتیش کے لیے کی گئی تھی، اور رینجرز کے پاس اغوا برائے تاوان کی تفتیش کے مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ قانون کے مطابق سندھ بھر میں کارروائی ہم کریں گے اور اندرون سندھ اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، یہ جنرل بلال اکبر نے کہا تھا۔ کراچی سے مغویوں کو تاوان کے لیے زیری اور بلائی سندھ منتقل کیا جاتا ہے، اس لیے کارروائی کو وہاں تک پھیلایا گیا ہے، یہ بھی کہا تھا ڈی جی رینجرز جنرل بلال نے۔ اختیارات محدود کرنے کا مقصد صوبے میں نو گو ایریاز قائم کرنے کی کوشش ہے۔ جنرل بلال کا یہ کہنا تھا کہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ سندھ میں کے مختلف علاقوں تک یا مختلف اختیارات تک رینجرز کو محدود کیا جائے، اس کا دراصل مقصد یہ ہے کہ لاقانونیت کے لیے نو گو ایریاز تیار کیے جائے۔ آج اس سلسلے میں عملی رد عمل بھی سامنے آیا جب رینجرز نے سندھ پولیس کے ساتھ لاڑکانہ کے اس علاقے کا محاصرہ کیا جہاں پر سندھ کے وزیر داخلہ سہیل اکبر سیال کا گھر بھی ہے اور وہاں پر تلاشی بھی لی گئی۔ یہ آج کے حوالے سے بہت اہم معاملہ تھا، لیکن معاملہ صرف سندھ رینجرز اور حکومت کے اختیارات کے حوالے سے نہیں ہے، معاملہ اوور
رول پاکستان کی سیاسی ماحول کا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا کلیدی کردار ادا کرنا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت سب سے بڑا گلا شکوہ رینجرز کے حوالے سے، دوسرے معاملات کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم حسین کا کیس بھی ہے۔ لیکن اس پورے ماحول میں جناب آصف علی زرداری کا، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس وقت بہت کلاؤٹ ہے، وزن ہے، اور ان کا فیصلہ پاکستان کی سیاست کے آئندہ 2 سال پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگا۔ موجودہ حکومت اور جمہوریت 5 سال کا تسلسل پورا کرتی ہے اور اس کے بعد پھر انتقال اقتدار ہوتا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب آصف علی زرداری کے آنے والے چند دنوں ہفتوں کا فیصلہ انتہائی اہمیت اختیار کرے گا۔ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے نامور سینئر صحافی، سابق ایڈیٹر اور تجزیہ کار جناب محمد ضیاء الدین کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ ضیاء الدین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آئندہ سیاست کے کچھ ہفتے، کچھ دن بڑے اہم ہوں گے۔ ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب آصف علی زرداری جو کہ 1 سال سے ملک میں نہیں ہے، لیکن ان کا وزن اور ان کا جو کلاؤٹ ہے وہ باہر صورت نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کا فیصلہ اس وقت سیاسی ماحول کے حوالے سے اور پھر حکومت کے تسلسل کے حوالے سے، جمہوریت کے تسلسل کے حوالے سے بہت اہم ہوگا؟ لگتا تو یہی ہے، آپ کا جو تجزیہ ہے اس کے سننے کے بعد لگتا یہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ ہے۔ یہ پاسبلٹی ہے اس کی، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی بیگیج جو ہے وہ آصف علی زرداری ہیں۔ جتنی دیر وہ ملک سے باہر رہیں گے یا رہ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی، خاص کر آپ دیکھیں کشمیر میں جو بلاول نے الیکشنئرنگ جو کی ہے وداؤٹ زرداری، اس میں بلاول نے اپنا ایک نیا مقام پیدا کیا ہے۔ یعنی اس وقت تو کشمیر کی جو سچویشن ہے الیکشن کی اور اکراس دا بارڈر جو کشمیر کی سچویشن ہے، اس کو انہوں نے کافی حد تک ایکسپلائٹ کیا ہے وداؤٹ دا ہیلپ آف فادر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹ وڈ بی اے ٹیسٹ کیس فار بلاول۔ اگر وہ کشمیر میں الیکشن جیتتے ہیں یا کوئی اچھا سا سیریس ڈینٹ پی ایم ایل این کی جو پریزنس ہے وہاں پر کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب ہمیشہ کے لیے ملک سے باہر ہی رہیں گے، لیکن بلاول کو شاید زیادین صاحب ابھی آپ کو علم ہے کہ بلاول صاحب ضرور ایک سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے علم میں ضرور ہوگا کہ کلیدی فیصلہ سازی ہر صورت میں جو کہ اسٹریٹجک ڈیسیشن میکنگ ہے وہ سب کی سب ابھی جناب آصف علی زرداری کے پاس ہے، حتیٰ کہ سندھ کے معاملات بھی، حکومتی معاملات بھی، اس میں تمام فیصلے جو ہیں وہ اس وقت جو فیصلے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے۔ بلاول صاحب سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ ایکٹیو ضرور ہیں، لیکن وہ جو فیصلہ ہوگا، جو ٹک لگانا ہے، وہ ابھی تک آصف زرداری صاحب کے پاس ہے اور شاید وہ ابھی انہی کے پاس رہے کچھ عرصے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کیونکہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کا، خاص کر سندھ کے سلسلے میں ان کے ہاتھ میں جو پریروگیٹو ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان سندھ کو ہی پہنچ رہا ہے، پیپلز پارٹی کو ہی پہنچ رہا ہے۔ ابھی جو رینجرز کے ساتھ جو ان کی کنفلکٹ ہے، آپ یہ ذرا میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں، رینجرز اگر کرپشن کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کے سامنے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ زرداری صاحب اگر سندھ گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ بھی آپ رینجرز کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں تو یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے، اور جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس قسم کی وہ ایڈوائز کر رہے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کو ہی نقصان پہنچے گا اور سندھ کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن اس کے لیے تو پہلی ایڈوائس زیادین صاحب، پہلا تو ان کی اوور سائٹ ذمہ داری اور ایڈوائس تو حکومت سندھ کو ہونی چاہیے کہ بھائی کرپشن کی کوئی حد ہوتی ہے، کرپشن کے تو ریکارڈ ٹوٹ گئے زیادین صاحب۔ ابھی چند مہینوں پہلے سندھ حکومت کے مختلف کیسز میں 70 افسران نے نیب کو لوٹی ہوئی رقم واپس کی ہے والنٹری ریٹرن میں اور پلی بارگین میں، اور وہ 23 کروڑ روپے پھر رینجرز معاف کیجئے گا نیب نے حکومت سندھ کے حوالے کیے باقاعدہ ایک تقریب میں۔ وہ 70 کے 70 لوگ دوبارہ سندھ حکومت نے جابز دے دی، ان کو دوبارہ انہی جگہوں پہ تعینات کر دی۔ تو کرپشن کی تو تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں سندھ میں۔ جی ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اس نے تو بہت نقصان پہنچایا ہے سندھ کو اور پیپلز پارٹی کو۔ وہ کیسے ان کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ ابھی جب آئندہ 2018 کے الیکشن ان کی نظر میں ہوگا پیپلز پارٹی کے، اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایز اے فرنٹ پرسن بلاول کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں،
اور ظاہر ہے کہ آنے والے 18 مہینے جب الیکشن کے جو میں نے 2018 کے الیکشن تک جب جائیں گے تو یہ پوری پیریڈ جو ہے اس پیریڈ میں یہ کنفرنٹیشنل پوزیشن لیں گے ویزاوی پی ایم ایل این وہ اور ایون اگینسٹ پی ٹی آئی وہ چونکہ وہ جو پنجاب میں انہوں نے جو لوز کیا ہے اس کو ریگین کرنا ہے اور وہ اس کے لیے وہ بلاول کو استعمال کریں گے نہ کہ وہ زرداری صاحب کو استعمال کریں گے. جی بہت بہت شکریہ جناب محمد ضیاء الدین ہمارے ساتھ ہے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ میں ہی واقعہ کراچی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب سجاد علی شاہ کے صاحبزادے کا اغوا اویس علی شاہ اور اس طویل عرصے کے باوجود بھی کوئی بریک تھرو نہیں ہے, کوئی کلو نہیں ہے نہ ان کے حوالے سے نہ ہی امجد صابری کے قتل کے حوالے سے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہرحال اویس علی شاہ کیس کا بھرپور نوٹس لیا ہے اور جواب طلب کر لیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان سے اور رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل سے. صورتحال میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی میں دو بہت اہم واقعات ہوئے. گزشتہ مہینے 25 روز قبل سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس علی شاہ کو اغوا کیا گیا. اس کے چند روز بعد ممتاز قوال امجد صابری کو قتل کر دیا گیا کراچی میں. دونوں بہت ہی کلیدی واقعات ہیں اور دونوں واقعات کے حوالے سے فی الحال قانون نافذ کرنے والے اداروں پولیس کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے. دونوں کے ملزمان ابھی تک پوشیدہ ہیں. اویس علی شاہ کا کوئی پتہ نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کراچی بدامنی کیس کی سماعت کی اور اس میں موضوع رہا اویس علی شاہ کا اغوا, جس کے لیے کل ایک فل کورٹ ریفرنس بھی ہوا تھا. اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی برہمی بھی ہے, کنسرن بھی ہے, تشویش بھی ہے کیونکہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے صاحبزادے ہیں. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں آج جسٹس امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تھی اور جس لارجر بینچ نے آج کراچی بدامنی کیس کی سماعت کی. چیف سیکرٹری سندھ نے اس موقع پہ جو گزشتہ سماعت میں بات سامنے آئی تھی پیرول پر ملزمان کی رہائی اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے اویس علی شاہ کے اغوا پر کارروائی سے متعلق اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کی اور عدالت نے اسے فوری طور پر مسترد کیا. چیف سیکرٹری سندھ کی وکلا رہنماؤں کی اویس علی شاہ کی بازیابی کے متعلق پٹیشن پر عدالت نے آج آئی ایس آئی, آئی بی اور ڈائریکٹر جنرل رینجرز کو اور اس کے سربراہان اور رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل کو نوٹس جاری کیا اور کہا کہ 21 جولائی کو وہ اپنے جواب فائل کریں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اویس علی شاہ کے اغوا کے حوالے سے. اس موقع پر جسٹس امیر ہانی مسلم نے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ سے استفسار بھی کیا کہ ہمیں بتائیں کہ اویس شاہ کی بازیابی کے لیے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے, جس پر آئی جی سندھ نے جواب دیا کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. جس پر فیصل عرب جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ 25 دن تو گزر گئے ہیں, معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جسٹس گلزار احمد نے بھی برہمی کا اظہار کیا. اویس علی شاہ کی اغوا کی خبر پر تمام راستے کیوں بند نہیں کیے گئے, آپ کچھ نہیں کر رہے, صرف کتابی باتیں کر رہے ہیں. اس موقع پر غفلت برتنے والے ڈی آئی جیز کے حوالے سے کیا کارروائی کی گئی ہے یہ بھی پوچھا جسٹس امیر ہانی مسلم نے اور اس حوالے سے مسلسل سوالات کا سامنا کرنا پڑا آئی جی سندھ کو. اور خاص طور پہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور 15 کال کا ریکارڈ کے حوالے سے جو 15 کال سسٹم ہے اس کی خامیوں کی جانب جب سپریم کورٹ پر اشارہ کیا تو یہ انکشاف کیا آئی جی سندھ اے جی خواجہ نے کہ سندھ حکومت نے 15 کے حوالے سے جو بجٹ تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا لیکن وہ اپروو نہیں کیا گیا. یہ بھرپور صورتحال تھی جس کا سامنا آج دیکھنے میں آیا اور اس موقع پر خاص طور پہ سپریم کورٹ نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ پیرول پر ملزمان کی رہائی پر ملزمان کی جو رہائی ہوتی ہے خاص طور پہ جو سندھ میں رہائی ہوئی ہے یعنی کہ سزا یافتہ ملزمان کو رہا کر دیا جاتا ہے. بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا تھا. آج جسٹس امیر ہانی مسلم نے چیف سیکرٹری سندھ سے کہا کہ یہ تو بتائیں کہ کس قانون کے تحت ملزمان کو پیرول پر چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی قانون شاید اس سلسلے میں موجود نہیں ہے. اور پھر آج جسٹس امیر ہانی مسلم نے کہا کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ سزا یافتہ مجرم کو چھوڑ دیا جائے. لیکن بہرحال یہ بہت اہم بات ہے. معزز جج صاحب کا کہنا اپنی جگہ بہت ہے لیکن سندھ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پہ گورننس کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے اور کرپشن کے معاملات میں جس کی تاریخ میں کہیں
مثال موجود نہیں ہے، شاید تاریخ میں مثال موجود نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ گورننس کے مسائل، کراچی کے لیے 100 منصوبے رکھے گئے، اس کے لیے 75 ارب روپے رکھے گئے. ایک سال کے دوران ایک منصوبے بھی کام نہیں ہوا، 75 ارب روپے بغیر استعمال کیے ہوئے بجٹ ختم ہو گیا، واپس کر دیے گئے. 70 لوگوں نے نیب میں جا کے کرپشن کا اعتراف کیا، لوٹی ہوئی رقم واپس کی. سب نے ان سب کو واپس ملازمت پہ رکھ لیا گیا، اور وہ 21 کروڑ روپے بھی رکھ لیے گئے جو نیب نے واپس کی حکومت سندھ کو. اس کی بھی تاریخ میں کہیں مثال نہیں مل سکتی. اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سندھ کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے سماعت ہوتی ہے تو بہت ہی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے. آج جسٹس گلزار احمد نے خاص طور پہ پیرول کے حوالے سے جو ملزم رہا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ سندھ میں ہی ہوتا ہے کہ سزا یافتہ ملزموں کو رہا کر دیا جاتا ہے. جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ افسوس کسی آفیسر کو قانون کا علم نہیں. کیا عدالت الف بے اب آپ کو پڑھائے گی؟ یہ آج کہنا پڑا سپریم کورٹ کے جج صاحب کو. سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے کس طرح سندھ حکومت چل رہی ہے، جسے چاہتے ہیں رہا کر دیا جاتا ہے. آج سپریم کورٹ نے اس معاملے پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا، اور کرے بھی کیوں نہ، کیونکہ اس سے زیادہ تشویش کی کیا بات ہو سکتی ہے جس کی عکاسی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر آئی. مگر یہ ایک معاملہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بے پناہ معاملات ہیں سندھ کے حوالے سے، جس کی روزانہ تصویر کشی ہم اپنے اس پروگرام میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج بھی ہم نے اپنی حد المقدار کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.